ہم کبھی بھی پوری زندگی میں ادا نہیں کر سکتے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے جو اولاد کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ ماں اپنی نیند، آرام اور خواہشات قربان کر کے اولاد کو پالتی ہے۔ باپ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اولاد کی ایک مسکراہٹ والدین کی ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ اسلام نے والدین کی خدمت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ والدین کی خدمت صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ دینی ذمہ داری ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ والدین کی خدمت صرف ان کے بات ماننے کا نام نہیں بلکہ ان سے نرمی سے بات کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی خدمت میں شامل ہے۔ اگر ہم اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے ہیں تو یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا، وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا، کھڑا رہتا ہوں دشاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں، کھڑا رہتا ہوں دشاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں، میرے باپ نے آج مجھ کو اس قابل بنایا۔ والدین کی خدمت صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایسے افراد کو معاشرے میں عزت ملتی ہے، ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے اور زندگی کے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنے والدین کی قدر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ والدین کی دعا وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں نہ ہو تو وفا کون کرے گا؟ ماں نہ ہو تو وفا کون کرے گا؟ ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا اللہ ہر ماں کو سلامت رکھنا، یا اللہ ہر ماں کو سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کے لیے دعا کون کرے گا؟